بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى الحمار ولنجعلك آية للناس فانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سورۃ بقرہ آیت نمبر 259. او کالذی، یا اس کی طرح، اس شخص کی طرح، مرہ جو گزرا، علی قریۃ ایک بستی پر، واہیا اور وہ خاویۃ گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر. قال اس نے کہا، انا کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس بستی کو، اللہ اللہ، بعد موتہا اس کے مردہ ہونے کے بعد، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ تو اس کو موت دی اللہ نے، 100 عام 100 سال، ثم بعث پھر اس کو اٹھایا، زندہ کیا. قال کہا اللہ تعالیٰ نے، کم لبثت تو کتنی دیر رہا. قال اس نے کہا، لبثت یوما میں رہا ایک دن، او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ. قال کہا اللہ تعالیٰ نے، بل لبثت بلکہ تو رہا، 100 عام 100 سال. فانظر پس تو دیکھ، الی طعامک اپنا کھانا، وشرابک اور اپنا پینا، لم یتسنہ وہ بسیطہ نہیں ہوا، وانظر اور تو دیکھ، الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک اور تاکہ ہم بنائیں گے آپ کو، آیۃ للناس لوگوں کے لیے نشانی، وانظر اور تو دیکھ، الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیف کس طرح، ننشزها ہم اس کو جوڑتے ہیں، ثم پھر نکسوها ہم اس کو چڑھاتے ہیں، لحمن گوشت. فلما پس جب تبین واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، قال اس نے کہا، اعلم میں جانتا ہوں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ مکمل قدرت رکھنے والا ہے. دعانے او کالذی، یا اس شخص کی طرح، مرہ جو گزرا، علی قریۃ ایک بستی پر، وہیا اور وہ، خاویۃ گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر. قال اس نے کہا، انا کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس بستی کو، اللہ تعالی، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، فأماتہ اللہ
اس کو مار دیا اللہ نے 100 عام 100 سال ثم بعث پھر اس کو اٹھایا قال کہا اللہ تعالیٰ نے کم لبثت تو کتنی دیر رہا قال اس نے کہا لبثت یوما میں رہا ایک دن او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ قال کہا اللہ تعالیٰ نے بل لبثت بلکہ تو رہا 100 عام 100 سال فانظر بس تو دیکھ الی طعامک اپنے کھانے کی طرف وشرابک اور اپنے پینے کی طرف لم یتسنہ وہ سیدھا نہیں ہوا وانظر اور تو دیکھ الی حمارک اپنے گدھے کی طرف وَلِنَجْعَلَكَ اور تاکہ ہم بنائیں گے آپ کو آیۃ للناس لوگوں کے لیے نشانی وانظر اور تو دیکھ الی العظام ہڈیوں کی طرف کیف ننشزھا کس طرح ہم اس کو جوڑتے ہیں ثم پھر نکسوہا ہم اس کو چڑھاتے ہیں لحما گوشت فلما بس جب تبینا واضح ہو گیا لہو اس کے لیے قالا اس نے کہا اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ مکمل قادر ہے او کلذی او یا کا مانند جیسے الذی وہ شخص یا اس شخص کی طرح یا اس شخص کی مثال کی طرح یہ سارے ترجمے درست ہیں اس شخص کی مثال کی طرح مر علی قریۃ جو ایک بستی کے پاس سے گزرا اب گزرنے والا کون تھا کون سی بستی تھی کیوں گزرا اس کے متعلق یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث آتی نہیں صحابہ سے اس کے متعلق کوئی بھی حدیث آتی نہیں بلکہ تابعین نے بیان کیا ہے کہ گزرنے والے حضرت عزیر علیہ السلام تھے اب ظاہری بات ہے وہ تو اس وقت موجود نہیں تھے انہوں نے اسرائیلی روایات کا سہارا لیا جب اسرائیلی روایت آئے گی ہمارے لیے کیا حکم ہے لا تصدقوہ ولا تکذبوہ نہ تم اس کو جھوٹا کہنا اور نہ تم اس کو یہ بات کی سمجھ آ گئی ہے اب تابعین جو اسرائیلی روایات سے بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں بخت نصر ایک ظالم سا بادشاہ تھا اس نے بنی اسرائیل پہ حملہ کیا ان کی بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا جو لوگ بچے ان کو قیدی بنا کے لے گیا ان میں کہتے ہیں کہ حضرت عزیر بھی تھے اب کچھ عرصے کے بعد یہ چھوٹ گئے اور واپس آ رہے تھے
جبھی اس بستی کے پاس سے گزرے جس بستی کو کس نے تباہ کیا تھا؟ بخت نصر نے۔ اس بستی کے پاس سے گزرے، اب وہاں پہ کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، ظاہری بات ہے وہ سارے مار چکے ہیں، جو بچے تھے وہ سارے اپنے ساتھ غلام بنا کر لے گئے تھے، بستی تو بالکل ویران پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام ان کے مطابق کہتے ہیں کہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ بستی جو ہے وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہے، وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی ہے۔ یہ ابھی میں نے اسرائیلی روایت جو ہے نا، جو تابعین بیان کرتے ہیں وہ سنائی ہے، لیکن یہاں پہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں وہ لگتا ہے کچھ اور کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ بستی گری پڑی تھی کس پر؟ عروشہا، اپنے چھتوں پر۔ کس پر؟ چھتوں پر۔ حالانکہ چھت اونچا ہوتا ہے، دیواریں نیچی ہوتی ہیں، تو یہ کہنا چاہیے تھا زمین پہ گری پڑی تھی یا دیواروں کے اوپر گری پڑی تھی چھتیں، یہ نہیں کہا۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ ایک نکتہ ہے۔ جب بستی جو ہے وہ خود گرتی ہے نا تو پہلے اس کی دیواریں گرتی ہیں، پھر چھت گرتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو ہوتا یوں ہے کہ چھت پہلے گرتی ہے، دیواریں اس کے اوپر گرتی ہیں۔ چھتیں اکثر پہلے گرتی ہیں، دیواریں اس کے اوپر گرتی ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا ادھر یہ بہادر پور، یہ ہیڈ مرالہ کے پاس ہے، ادھر ایک دفعہ آندھی چلی تھی، یاد ہے کسی کو؟ وہ طوفان آیا تھا، کوئی چکری، وہ کہتے ہیں وہ پوری چھتیں اڑا کے لے گیا، وہ چھتیں جو تھی وہ اڑ گئی تھی، اور ہمارا بھی ایک دفعہ گزر ہوا تھا وہاں سے، ہم نے دیکھی بھی تھی انہی دنوں میں۔ تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، پہلے کیا گرتی ہیں؟ زیادہ تر چھتیں، ان کے اوپر پھر دیواریں گرتی ہیں۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عذاب آیا تھا جس کی وجہ سے فرمایا وَهِيَ، اور وہ خَاوِيَةٌ گری پڑی تھی، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی کہاں پر؟ چھتوں پر۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ کیسے زندہ کرے گا؟ اب یہ نہیں کہ ان کو شک تھا، یہ بات پکی ہے کہ وہ گزرنے والا اللہ کا پیغمبر تھا، یہ بات 100% پکی ہے کہ وہ گزرنے والا کون تھا؟ کون تھا؟ اللہ کا کوئی پیغمبر تھا۔ ہاں یہ ہمیں کہیں نہیں ملا صحیح حدیث میں کہ وہ عزیر علیہ السلام ہی تھے یا کوئی اور پیغمبر تھا، بہرحال ہم اتنا ضرور جانتے ہیں گزرنے والا کون تھا؟ اللہ کا پیغمبر۔ ہم کیسے جانتے ہیں وہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کیسے جانتے ہیں وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے جب کہا نا کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا اس کے مردہ ہونے کے بعد، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ نے اس کو 100 سال کے لیے کیا کیا؟ بولو، مار دیا۔ اماتا، موت دے دی اللہ نے 100 سال کے لیے۔ ثم بعث، پھر اس کو اٹھایا۔ قالا، اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کم لبثت، تو کتنی دیر رہا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا میں ایک دن رہا یا دن کا کچھ۔ سمجھ آئی ہے کہ کیسے ہم نے کہا کہ 100% وہ اللہ کا پیغمبر ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ بھئی اللہ نے اس سے کہا کہ کتنی دیر آپ رہے؟ انہوں نے کہا میں 100 سال۔ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بشر سے کلام کرتے ہیں تو وہ بشر کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔
جب اللہ کسی آدمی سے بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ سے کلام کرتا ہے، وہ مرد عورت نہیں، ورنہ آپ بولیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بھی تو وہی آئی تھی نا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وہی بھیجی کہ اس بچے کو دودھ پلا، تو کیا وہ بھی پیغمبر تھی؟ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی تو فرشتہ آیا تھا نا، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ان کے پاس بھی تو فرشتہ، کیا وہ بھی پیغمبر ہیں؟ عورتیں پیغمبر ہو سکتی نہیں، ہاں مرد ہو، آدمی ہو، اور اس کے پاس فرشتہ آئے کلام کرنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کلام کریں، تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو یہ قرآن مجید سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ گزرنے والا کون تھا؟ اللہ کا پیغمبر تھا۔ یہ ہمیں پکا پتہ نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے عزیر علیہ السلام ہی ہو سکتا ہے کوئی اور پیغمبر ہو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا نہیں، لہٰذا ہم اس کے متعلق کچھ کہہ سکتے نہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم لبثت، تو کتنی دیر رہا؟ قال لبثت یوما، انہوں نے کہا میں ایک دن رہا، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ یہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ جب وہ پیغمبر وہاں سے گزرے تھے نا، صبح کا وقت تھا، اب جب وہ بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ، یا اتنی لمبی نیند پوری کی، جسم میں کچھ تھکاوٹ کے آثار ہوں گے، انہوں نے کہا لگتا ہے میں دن یا دن سے کچھ زیادہ سو چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہ تو دن کا کچھ حصہ سویا ہے، نہ تو دن پورا سویا ہے، بلکہ کتنی دیر سویا ہے؟ بل لبثت، بلکہ تو ٹھہرا ہے، رہا ہے، مئۃ سو عامن، سال، مئۃ عامن، 100 سال تو جو ہے سویا رہا، یعنی اللہ نے روح قبض کر لی، اس پیغمبر کو موت دے دی، اور موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ وہ نمرود، اس نے کیا کہا تھا؟ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اگر آپ غور کریں نا، آیت الکرسی میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ یہ آیت کا شروع جو ہے وہ توحید پہ دعویٰ ہے، آگے دلائل ہیں۔ یہ پچھلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ پڑھ لیں، توحید پہ ہی وہ جو ہے نا دلائل تھے کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ قصہ بھی پڑھیں گے نا، یہی بات معلوم ہوگی، زندگی دینے والا، موت دینے والا، موت کے بعد دوبارہ اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو ٹھہرا ہے 100 سال۔ اب میرے رب کی قدرت دیکھیں، فانظر الی طعامک، تو دیکھ اپنے کھانے کو، وشرابک، اور اپنے پینے کو، لم یتسنہ، وہ ابھی تک بوسیدہ ہوا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا تھا کھانے میں، پینے میں، پتہ نہیں کیا تھا، جو بھی تھا، بہرحال آپ کوئی بھی چیز رکھیں، کوئی کھانے والی روٹی رکھ لیں، میرے خیال سے اچھا بھی آٹا ہوگا نا تو دن 2 دن کے بعد وہ اکڑ جائے گی، کھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ کوئی محفوظ کر لیں، چلے ہفتہ نکال لیں، 10 دن نکال لیں، ہاں بس ایک چیز ہے جو زیادہ دیر تک ہم رکھ سکتے ہیں، وہ ہے قربانی کا گوشت، وہ ہم اگلی بڑی عید تک بھی رکھ سکتے ہیں۔ کیوں جی؟ اسے ہم کافی دیر تک محفوظ کر سکتے ہیں، باقی جو چیزیں ہیں نا وہ جلدی گل سڑ جاتی ہیں۔ بہرحال اگر 1 سال تک بھی رکھ لیں تو کیا، آج کل تو ہمارے پاس فریجیں ہیں، تب فریج بھی کوئی نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، وہیں پہ راستے میں پڑی ہے۔ اللہ اکبر، 100 سال گزر گیا ہے، جب اپنا کھانا دیکھا یوں لگتا ہے کہ کھانا بالکل تازہ اور فریش پڑا ہوا ہے۔ کیوں انہوں نے کہا تھا میں 1 دن رہا یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں؟ کیونکہ جب انہوں نے اپنا کھانا دیکھا وہ تو تازہ ہے۔
اگر زیادہ دیر سویا ہوتا تو کھانا ہی بسیدہ ہو جاتا، پرانا ہو جاتا، اس سے اسمیل آنی شروع ہو جاتی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، جو پینے کی چیز تھی وہی خراب ہو جاتی، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا، کہا لگتا ہے کہ آدھا دن سویا ہوں یا ایک دن سویا ہوں۔ جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اکبر! یہ تو تھی میرے رب کی قدرت کہ 100 سال بھی رکھا اور خراب ہونے نہیں دیا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ تو کہتا ہے کہ میں ایک دن سویا یا دن کا کچھ حصہ سویا، اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم آپ کو بنائیں لوگوں کے لیے نشانی۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے توحید پہ۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور تو دیکھ ہڈیوں کی طرف۔ تو کہتا ہے نا آدھا دن سویا ہوں یا پورا دن، دیکھ اس کی ہڈیوں کی طرف۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور تو دیکھ اس کی ہڈیوں کی طرف، کیسے یہ گل سڑ چکی ہے، گوشت بالکل اس سے ختم ہو چکا ہے، اتر چکا ہے، وہ کیڑے کھا چکے ہیں یا مٹی کھا چکی ہے معلوم نہیں، لیکن وہ ہڈیاں بالکل سفید اور صاف ہو چکی ہیں۔ اللہ فرمایا، تو کہتا تھا نا 100 سال بعد اللہ بھلا کیسے زندہ کرتا ہے، دیکھو میں نے تمہیں بھی زندہ کیا، اب اور دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ کیف ننشزها، ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر دیکھتے جاؤ ان ہڈیوں پہ ہم کیسے گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ اب وہ پیغمبر دیکھتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا وہ منظر ہوگا۔ خود بہت وہ ہڈیاں جو ہیں وہ جڑنی شروع ہو گئی، دماغ کی ہڈی اوپر آ رہی ہے اور گردن کی ہڈی نیچے آ رہی ہے، کمر کی ہڈی پیچھے لگ رہی ہے، گھٹنے ساتھ لگ رہے ہیں، جڑتے جا رہے ہیں۔ جب وہ ہڈیاں جڑ گئی اور اس کے بعد اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، کرتے وہ گدھا جو ہے اللہ پاک نے اسے بھی 100 سال کے بعد زندہ کر دیا۔ ثم نکسوها لحما، کیسے ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ اب دیکھ لیا اس مردہ بستی کو اللہ کیسا زندہ کرے گا۔ کتنے سال گزرے؟ بولے نہیں، 100 سال۔ اب 100 سال سوئے رہے، اٹھے، جو بستی مردہ تھی اللہ پاک نے اسے بھی رون کے بخش دی، وہ بھی زندہ ہو چکی ہے، ادھر بھی رون کے لگ چکی ہیں، سب کچھ دکھا دیا۔ فلما تبین لہ، پس جب ان کے لیے واضح ہو گیا، قال، اس نے کہا، عالم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ مکمل قادر ہے، وہ مارنے پہ بھی قادر ہے اور مارنے کے بعد قیامت کے دن زندہ کرنے پر بھی۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ کو تو یقین تھا کہ قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اس بستی کو بھلا اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ کیا ان کو یقین نہیں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یقین تھا، ان کو 100% یقین تھا، یقین میں کمی نہیں تھی، لیکن ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے یقین کے ساتھ دل کا اطمینان۔ ابھی کوئی باہر سے آ کے کہے باہر بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، یقین آئے گا کہ نہیں آپ کو؟ بولے نہیں، سب کو یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہاں آ جائے گا نا۔ آپ کہیں گے یقین تو آ گیا، بھاگ کے ہوئے چاہیں گے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تاکہ دل میں ایک سکون پیدا ہو، واقعی بھی اولے برس رہے ہیں۔ تو جو پہلے تھا وہ حق الیقین تھا، آپ کو یقین آ گیا تھا بارش ہو رہی ہے۔ اب جب آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اسے کہتے ہیں عین الیقین، آنکھوں سے جو دیکھ لیا، آنکھوں کا یقین ہو گیا۔ اب جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو دل مطمئن ہو گیا، اس پیغمبر کو ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اٹھانے پر قادر ہے کہ نہیں۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ اٹھانے پہ قادر ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے اپنی آنکھوں سے اللہ بھلا کیسے اٹھاتا ہے۔ اللہ پاک نے اٹھا کے دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا، اور وہ پیغمبر مطمئن بھی ہو گئے اور کہا میں جانتا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ مکمل ہے۔
وآخر دعوانا الحمد